الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام پیارے آقا کی پیاری سیرت میں حاضر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو پھر ہمارے یہ پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ مرحلہ وار ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ڈسکس کر رہے ہیں اور پیاری پیاری باتیں ہم یہاں پر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں نعت خواہ اسماعیل بھائی ہمیں بڑا ہی پیارا کلام بھی سناتے ہیں۔ آئیے کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شافعِ روز جزا دافعِ جملہ بلا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کا مقدر بن جائے، تو اسے چاہیے کہ رحمت والے آقا، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائے۔ تو درود پاک پڑھنے کی نیت بھی فرما لیجئے، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے۔ جی ناظرین کرام، ہم کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیک عمل کریں، ویسے ہمیں ہمیشہ ہی نیک اعمال کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن نیک عمل کرنے سے پہلے اچھی نیت ضرور کر لینی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھیں، انسان وہی کچھ پاتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوئی ہو۔ بعض عمل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اچھی نیت اس عمل کو بڑا بنا دیتی ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں، ذرا رک کر ہم اچھی نیت کرنے کے ضرور عادی ہوں۔ ماشاءاللہ الکریم، آپ FGN چینل پر بڑے ہی پیارے پیارے پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام سے پہلے بھی آپ نیت فرما لیجیے کہ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے آپ توجہ کے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہیں گے۔ جو بھی پیاری پیاری باتیں آپ یہاں سے سنیں، لکھنے کی بھی کوشش فرمائیں اور اس کو اپنی زندگی میں بسانے کی بھی آپ سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ الکریم زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آئیے چلتے ہیں ایک خوبصورت کلام کی طرف۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، کہہ دو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ غم کے مارو، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ نور نگاہ
انبیاء نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے شان و نشان کبریاء شان و نشان کبریاء میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نکھرا ہوا ہے روئے گل نکھرا ہوا ہے روئے گل پھیلی ہوئی ہے بوئے گل بن کے بہارے جا فضا بن کے بہارے جا فضا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے اشکوں سے بھر کے جھولیاں اشکوں سے بھر کے جھولیاں آنکھیں بچھا دو راہ میں صلی علی کی دو صدا صلی علی کی دو صدا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے چٹکی ہوئی ہے چاندنی چٹکی ہوئی ہے چاندنی پھیلی ہوئی ہے روشنی دریا رواں ہے نور کا دریا رواں ہے نور کا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے صائم کمال ذوق سے صائم کمال ذوق سے قلب و نظر کو شوق سے راہوں میں آج دو بچھا راہوں میں آج دو بچھا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے آئے سبحان اللہ ایف جین چینل کے ناظرین پروگرام پیارے آقا کی پیاری سیرت آپ دیکھ رہے ہیں اور آج اس پروگرام کا ٹاپک بھی ہمارا بڑا پیارا ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ سننے کی سعادت حاصل کی۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک
جس پشت مبارک میں جو ہے وہ تشریف لے گیا، وہاں ان کی شخصیت میں بہت سارا نکھار پیدا ہوا اور مختلف برکات کا ان کی شخصیت سے ظہور ہوا۔ وہ ماحول کیا تھا، وہ انداز کیا تھا، اس وقت کن برکات کا ظہور ہو رہا تھا، آمد مصطفیٰ اس ایپیسوڈ میں آپ بڑی تفصیل سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی ادائیں کیا تھی، انشاءاللہ الکریم ہمارے مہمانوں سے ہم یہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، سبحان اللہ، روئے زمین کے تمام جانوروں بالخصوص قریش کے جانوروں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے گویا کے چپایوں کو عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بزبان فصیح زبان کے ساتھ اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، سبحان اللہ، اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے، سبحان اللہ۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، خوشخبریاں سنائیں۔ صرف یہی نہیں، سمندری اور دریائی جانوروں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائیں۔ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ جانے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، وقت وہ قریب تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ایک جلوہ گری ہونے والی تھی۔ اس وقت کا اور کیا سما تھا، آئیے ہم سنتے ہیں۔ جی سجاد بھائی۔ ندیم بھائی، بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کی خبریں بہت پہلے سے اور ہر چیزیں دینے لگی تھی۔ اب دنیا میں بھی دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ اگر ہمارے یہاں آ رہا ہوتا ہے تو بندہ جس لیول کا ہوتا ہے اس لیول کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ اگر بندہ بڑا ہے تو اس کے اعلانات پوسٹر کے ذریعے بھی کیے جائیں گے، دیگر ذرائع سے بھی کیے جائیں گے، پوسٹر بھی زیادہ تعداد میں لگائے جائیں گے اور بڑے بڑے بینر لگائے جائیں گے۔ بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے، وہ تمام جو مخلوق ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ آپ سید الخلق ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب آمد ہونے والی تھی، اس وقت سے پہلے جو جنات تھے ان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ پہلے آسمان تک جاتے اور فرشتوں سے کچھ غیب کی خبریں سن کر وہ نجومیوں کو اور کاہنوں کو بتایا کرتے تھے، جس سے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ہی دنیا میں ولادت ہوتی ہے ویسے ہی ان کو وہاں پر جانے کی جو پرمیشن تھی وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ شیطان کو جب یہ بات پتہ لگی کہ اس طرح جانا بند ہو چکا ہے تو اس نے اپنے مصاحبوں کو، اپنے ساتھیوں کو دوڑایا کہ جاؤ دیکھو کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ تو پتہ چلا اس کے بھیجنے سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو چکی ہے، اور اب سے شیطانوں کا جو پہلے آسمان پر جانا ہے اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لانا ہے یہ بند ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 23ویں پارے کے اندر بیان فرمایا، الا من خطف الخطف فاتبعہ شہاب ثاقب، اور ایک جگہ فرمایا الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین، یعنی اس کے بعد سے اگر کوئی جنات وہاں پر چڑھنے کی کوشش کرتا پہلے آسمان کی طرف تو اب اس کو ایک روشن ستارہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا جو اس کا پیچھا کرتا۔ اسی طرح جانوروں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی خبریں مشہور تھی، روایتوں میں الفاظ موجود ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، فرت وحوش المشرق الی وحوش المغرب، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس وقت مشرق کے جو
چوپائے ہیں جو پرندے ہیں وہ مغرب کی طرف گئے اور جو مغرب کے ہیں وہ مشرق کی طرف آئے اور سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. کیا شجر کیا حجر سب آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ نے بڑے پیارے انداز سے اس موضوع کو اٹھایا سجاد بھائی کہ جب جیسا مہمان آتا ہے ویسے مہمان نوازی ہوتی ہے. اچھا ہمارا کوئی محبوب آتا ہے تو اسی پیار اور محبت بھرے انداز میں ہم انتظام فرماتے ہیں. اچھا اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو کیا پسند ہے. اب یہاں تو محبوب خدا دنیا میں تشریف لا رہے تھے اور انتظام فرمانے والا خود رب کائنات تھا. سبحان اللہ. تو اس وقت دنیا کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. جی اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، کہ مجھ سے ایک نور نکلا. اور اس نور سے کیا ہوا، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو بصرہ کے جو محلات ہیں وہ اس نور کی وجہ سے وہ محلات روشن ہو گئے. اس طرح کی اور بھی دیگر فضیلتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے وجود کے اندر آئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ کتنا پیارا سما اور کیسا عجیب پرکیف منظر ہوگا. جانوروں میں بھی حضور کے آنے کی خوشخبری، وہ زبان فصیح حضور کے آنے کا اعلان کر رہے ہوں. فرشتوں نے جس وقت بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والا وقت ہوتا ہے، فرشتوں نے اس گھر کو، جس گھر میں حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے، اس جھرمٹ میں، فرشتوں کے جھرمٹ میں وہ گھر گرا ہوا ہوتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. اور آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. پیغام یعنی ایک عجیب قطار ہے، کیسا پرنور سما ہے. آسمانوں میں بھی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے کہ آج وہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. جگہ جگہ پرچم لگ رہے ہیں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب خود پرچم لگا رہے ہیں، یہیں سے ہم اہل سنت کے لیے پرچم لگانے کا ثبوت بھی پتہ چلتا ہے. تو ایسے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. دریائے ساوا خشک ہو جاتا ہے اور جو کیسر و کسریٰ کے محلات ہوتے ہیں ان پر جو ان کی جو رونقیں لگائی ہوتی ہیں انہوں نے، وہ سب جو ہے غلط ہو جاتی ہے. تو کتنی یعنی برکتیں ہیں حضور کے تشریف لانے کی. حضور کے آنے ہی سے اتنی ساری برکات کا جو ہے وہ ظہور ہوا. تشریف لانا بس اتنی بات سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ لوگوں میں جو ہے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن. وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. میرے نبی کی آمد ہے، میرے نبی کی آمد ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری واقعی بڑی باکمال ہے. دوسرے بچوں کا ہم سنتے ہیں نا کہ تقریباً سبھی کا یہی ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد ان کی ختنہ کرنی ہوتی ہے. اچھا پیدائش کے وقت کچھ نجاست اور خون وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، بتایا جاتا ہے، حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہی ختنہ شدہ تھے. پاک بدن کے ساتھ، پاک بدن کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. خوشبودار بدن کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے. بلکہ وہ جو مقام ہے جس جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سے ختنہ شدہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آپ کی آنکھیں بھی سرمگی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر یہ خبر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتی. آپ کے والد گرامی کہاں تھے جو آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہوتے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خانہ کعبہ کی خدمت میں جو ہے وہ آپ مشغول تھے. آپ کو جیسی ہی خبر پہنچتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اپنے بیٹے کے گھر میں اگر بیٹے کی ولادت ہو اور بیٹا بھی تمام انبیاء کا سردار ہو تو بتائے کہ کیسی خوشی ہونی چاہیے. لیکن آپ چونکہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ گویا دوڑے دوڑے تشریف لاتے ہیں اور اپنے لخت جگر کو اپنے کلیجے سے لگا لیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آغوش میں جو ہے وہ لیتے ہیں. مزید آگے کے چند واقعات اب بیان کریں. آپ کے دودھ پینے والا
زمانہ اور جو سویبہ لونڈی نے جو دودھ پلایا اور وہ جو سارے واقعات ناظرین ہو سکتا ہے جس نے سنے ان کے ذہن میں آ رہے ہوں، لیکن پھر سنیے اور پھر لطف دوبالا کیجیے۔ یہ باتیں عرض کرنے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں ہوں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کیا سجدہ کیا۔ بات ہے، کیا یعنی بات دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کرتے سبحان ہیں۔ اللہ، وہ سبحان امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، ہے، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حضور نبی سبحان کریم اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوتے ابو لہب تک پہنچی۔ ابو لہب جو کہ آپ کا چچا ہے، جب اس نے یہ خبر سنی تو اس نے اس خوشی میں جو لونڈی یعنی جو باندی جو اس کی غلام تھی، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خبر لے کر اس کے پاس آتی ہے تو اس خوشی کے اندر اس نے اس انگلی کے اشارے کے ذریعے اس نے اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ندیم بھائی کہ اس آزاد کرنے کا اس کو ثمرہ کیا ملا؟ جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، کہ تمہارے ساتھ اللہ عز و جل نے کیا معاملہ فرمایا، کیا تمہیں کچھ ملا یا نہیں ملا؟ تو اس نے کہا کہ انی لم القا، کہ مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی غیر انی سقیت فی ہذہ لعتاقتی سویبہ۔ یہ اس طرح کے روایت کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں کہ مجھے اور تو کوئی چیز نہیں ملی، لیکن میں نے اس انگلی کے ذریعے، چونکہ سویبہ جو میری ایک غلام تھی، باندی تھی، اس کو میں نے آزاد کیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے ہر پیر شریف کے دن کچھ نہ کچھ اس سے پانی اور پینے کی چیز مل جاتی ہے، جس سے مجھے کچھ نہ کچھ راحت ہو جاتی ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون عبدالحق محدث دہلوی؟ وہی عبدالحق محدث دہلوی کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر علم حدیث لانے اور علم حدیث پھیلانے میں جن 3-4 لوگوں کا نام ہے، ان میں سر فہرست حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب شیخ محقق ہے۔ کیا بات ہے، شیخ محقق یعنی آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ تحقیق پر مبنی ہوتی ہے، یعنی آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ اوتھینٹک ہوا کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہ اس میں جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا چرچا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ایمان افروز اور بصیرت افروز یہاں پر بات ہے کہ جب ایک شخص نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، جو اس کی غلام تھی اس کو آزاد کیا، اور اس نے اپنا دودھ خرچ کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دودھ پلایا، اس وجہ سے جب اسے یہ فضیلت ملی تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھنے والا ہے، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت منائے گا اور اس پر اپنے پیسے خرچ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ عز و جل اسے ان نعمتوں سے نوازے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان۔ ابو لہب جیسے سخت کافر، ابو لہب جیسے سخت کافر، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، میرے نبی کی آمد ہے، میرے نبی کی آمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب سجاد بھی آپ کا بات کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ایک غیر مسلم جب اس کو خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس کو اس کی انگلی سے جو ہے وہ پانی پہنچایا جا رہا ہے، تو بالیقین جو حضور کا دیوانہ ہے، محبت کرنے والا ہے، ایک تو خوشی کے ساتھ میلاد بنانا اور پھر میلاد پاک پر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا، سبحان اللہ، اس کی یہ یقیناً یہ برکتیں ملتی ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیے، یہ سعادت مندی کا ہمارا حصہ ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور وہ دن کون سا تھا؟ راجے اور جو جمہور ہمارے علماء ہیں، اکثر علماء کرام ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف یعنی 12 ربیع الاول کے دن پیر شریف کا دن تھا، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور عیسوی اعتبار سے یہ 20 اپریل 571 عیسوی
کا یہ وقت تھا، اس وقت صبح بھور کے وقت، یعنی جس وقت یوں سمجھے کہ ایک ظاہری اجالا ہو رہا تھا، اس اجالے کو مزید اجالا بخشنے کے لیے رحمت والے آقا، پیارے مصطفیٰ، نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے جسم سے اس دنیا ناپائیدار کو یوں سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نور بخشا اور ساری دنیا کو روشن فرما سبحان دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ کاشف بھائی، اب میلاد پاک منانا ہے تو اب آپ ذرا بتائیں نا کہ یہ سارا ماشاءاللہ پورا منظر کا جو نقشہ ہمارے سجاد بھائی نے کھینچا، تو یہ میلاد پاک بنانا ہے تو بنانے کا انداز کیا ہو، کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، ذرا آپ ارشاد یہ فرمائیے سب سے پہلے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی سنت، ہاں جھنڈے کو ضرور اپنے میلاد منانے میں حصہ بنائے اور جھنڈا ضرور لگائے، جھنڈیاں لگائے۔ بچوں کی بھی اس میں ایک بڑی خوشی ہوتی ہے، میلاد منانے میں کئی چیزوں کا بھی خیال رکھے۔ چراغاں جو ہم کرتے ہیں تو یقیناً اپنی دل کی خوشی سے چراغاں کرے، اور صرف رسم نبھانے کے لیے نہ ہو کہ لوگ کر رہے ہیں، میری گلیاں سج گئی ہے، میرا گھر خالی ہے، یہ نہیں، بلکہ اسی محبت کے ساتھ کرے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے حضور سے محبت ہے اور حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محض رسم ادا نہ کی جائے بلکہ محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی مناتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے جو ہم نعمت ملی ہے اس کا چرچا کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر چرچا کرنا، اس کی خوشیاں منانا، یہ سب اللہ کے شکر میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، سجدے ادا کرتے ہیں، زکاتیں، جو بھی ہم پر عبادتیں ہیں، روزے رمضان شریف کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہوتا ہے، تو جو ہمارے روزے بھی ہوتے ہیں، یہ ساری عبادتیں رب تبارک و تعالیٰ کے شکر کا حصہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی میں اگر ہم چرچا کریں گے تو یہ بھی اللہ پاک کا شکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ولادت کا اور حضور کی تشریف آوری کا جو ہم پر احسان فرمایا ہے، تو اس کے بدلے میں یہ شکر گزاری ہونی چاہیے، اور چراغاں کرنے میں اپنے پیسوں کی طرف، اپنی چیزوں کی طرف دھیان نہ دے۔ جیسے ہماری شادیاں وغیرہ جو ہوتی ہے تو کتنا خرچہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اس شخص نے کیسے اتنا بڑا جو ہے یہ پروگرام کر لیا، لیکن وہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے کی شادی ہے، میرے گھر میں ایک پروگرام ہے، تو اس پروگرام کی خوشی میں وہ جب اتنا خرچہ کر سکتا ہے تو حضور کی تشریف آوری میں کتنا دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہاں خرچہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، جی تو یہ سوال تو پھر ہر جگہ قائم ہونا چاہیے۔ جہاں شادیوں میں لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہے اور بندے کی اگر پوری لائف اسٹائل ہی دیکھ لیں، آئی فون 14 پرو میکس، پھر جناب اس کی مرسیڈیز، اور یہ سارا اس کا اگر لائف اسٹائل دیکھ لو تو یہاں جو لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی سوال پیدا ہونا چاہیے کہ جناب اتنا خرچہ کیوں۔ خیر بہرحال ہمیں میلاد پاک پر خوشی بنانا چاہیے اور بہترین انداز میں جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ تفسیر روح البیان میں بھی ایک قول ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو میلاد کی خوشی منانا ہے یہ مستحب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں، میں تو ایک عام سی بات اگر میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اگر اس کا ذکر کیا جائے نا تو جو محبت کرنے والا ہے نا وہ خوش ہوتا ہے۔ تو حضور چونکہ محبوب خدا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، اور محبت تو اتنی کہ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا، میں دنیا ہی کو پیدا نہ کرتا، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر حضور سے محبت کرنے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اگر ولادت کی خوشی منائی جائے تو یقیناً یہ رب تعالیٰ کی رضا کا ضرور سبب بنے گا۔ جی سجاد بھائی۔ اس میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو رات ہے نا، وہ شب قدر سے بھی افضل کیا ہے۔ بات ہے، کیا اور بات ہے۔ وجہ بھی انہوں نے بیان کی کہ شب قدر ہمیں ملی کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یعنی حضور کے صدقے میں ملی۔ تو جس کے صدقے میں ہمیں شب قدر ملی، اس کی ولادت کی رات یقیناً شب قدر سے جو ہے نا وہ بہت افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو وہ رات قدر والی کہلائی، اور یہاں اس رات میں تو صاحب قرآن تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کیوں نہ یہ رات قدر و عظمت والی ہوگی۔ اچھا، ایف جی چینل کے ناظرین، یہ ولادت پاک کی گفتگو چل رہی ہے پیاری پیاری۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کا ہر لمحہ
یوں سمجھے بہترین سے بہترین تھا. ہر آنے والی گھڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھڑی سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن مبارک ہے وہ بھی با کمال تھا, اور جو دودھ پینے والا زمانہ تھا, اور جن جن کا آپ نے دودھ پیا اور وہاں جو ہے وہ کمالات کو جو ظہور ہوا, میں چاہوں گا سجاد بھی تھوڑا آپ بیان فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وقت تک کے لیے حضرت سویبہ جسے ابو لہب نے آزاد کیا تھا اس کا دودھ نوش فرمایا یعنی پیا. کچھ دن تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا. اس کے بعد آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اہل عرب کے یہاں ایک عادت تھی کہ جب ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی, کوئی بچہ پیدا ہوتا, تو وہ اس کو پرورش کے لیے اطراف میں گاؤں وغیرہ کے اندر بھیج دیا کرتے تھے. اچھا, اس میں ان کا مقصد دو جو مقاصد ذکر کیے گئے کتابوں میں, ایک تو یہ کہ اگر بچہ گاؤں کے اندر رہے گا تو آب و ہوا اچھی ملے گی جس سے بندے کی جو ابتدائی نشو و نما ہے وہ اچھی طریقے سے ہو سکے گی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ شہر کے اندر دوسری جگہ کے لوگ بھی آ کر بستے ہیں, اس لیے شہر کی جو زبان اصل ہوتی ہے وہ سیکھ نہیں پاتا بچہ. تو اگر گاؤں کے اندر اسے بھیجا جائے گا تو وہ جو عربی زبان ہے یا جو بھی زبان ہے تو وہ بچہ اچھے طریقے سے سیکھ سکے گا. ان دونوں لوجک کے پیش نظر یہ لوگ بھیجا کرتے تھے, ایک رسم کے مطابق بھیجا تھا, ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امی لقب ہے نا. بالکل آپ کو تو یقیناً زبان سیکھنے اور وہ کیا ان چیزوں کی حاجت تھی, لیکن چونکہ ایک ماحول ہی ایسا تھا, تو چونکہ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی کہ جس طرح ماحول جو ہے وہ چل رہا ہو, اور اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو بندے کو اس پر عمل کرنا چاہیے. جی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت بھی کچھ لوگ اور کچھ جو اس طرح کی عورتیں تھیں جو دودھ پلایا کرتی تھی, ان کا ایک قافلہ عرب میں آیا. اب جب عرب میں آیا تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر یتیم تھے, بظاہر آپ کے والد کا سایہ شفقت آپ کے سر پر نہ تھا, تو اس وجہ سے جو دودھ پلانے کے لیے جو آنے والی جو عورتیں تھیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں لیتی. اور اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے بظاہر ان کے والد موجود نہیں ہیں تو اتنا انعام و اکرام ہمیں نہیں مل پائے گا. تو یہ سوچ کر کسی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں لیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ تھوڑی ضعیف بھی تھی اور اس وقت عرب کے اندر ایک قحط بھی پڑا ہوا تھا, اس وجہ سے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا کہ ظاہر سی بات اتنا دودھ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کو اپنا بچہ دے, اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بظاہر قبول نہیں کر رہا تھا, تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا. اب جیسے ہی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے قبول کیا ویسے ہی ان کے اوپر برکات کا نزول جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا, یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جبلی انصاف کا تقاضا تھا, یا ایک جبلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک طرف سے ہی دودھ نوش فرمایا. جبلی مطلب جبلی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فطرتاً, ٹھیک ہے جی, جس کو بنانے کی ضرورت نہ پڑے, ایک فطرتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی جسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی طرف سے دودھ نوش فرمایا کرتے تھے یعنی پیتے تھے, تاکہ جو آپ کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دوسری طرف سے دودھ پی سکے. یعنی دودھ پینے کے زمانے میں بھی اپنے بھائی کے حق کا خیال. سبحان اللہ, بچپن ہی کا یہ حال ہے, چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی تھے لوگوں کا حق دلانے کے لیے, تو ایسا کیسے ہوتا کہ اس حال میں بھی جو ہے وہ آپ اپنے بھائی کا جو ہے وہ حق دبا لیتے. معاذ اللہ رب العالمین, کیا شان تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کتنی خوش نصیب تھی, کتنی بختور تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ پلانے کی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائی. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینے میں بھی انصاف کا خیال فرمائے. سبحان اللہ. حضور کی زندگی ہی یعنی کہ اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے. سبحان اللہ. یہاں سے ہمیں بھی درس جو ہے وہ ملتا ہے FGN چینل کے ناظرین کے ہم بھی اپنے بھائیوں کے حق کا جو ہے وہ خیال رکھیں. جیسے اگر فار ایگزامپل اگر میں اس کی مثال دوں کہ ابو اگر کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے اور تمام بھائی بہنوں کے لیے لے کر آئے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ جو ایک بھائی جو تھوڑا سا ایکٹیو ہے اور ذرا تھوڑا سا جلالی ٹائپ ہے کہ دوسرے بھائی بہن اس کو کچھ بول نہیں پائیں گے, تو وہ سارا سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لے کہ نہیں میں ہی کھاؤں گا, میں نہیں دوں گا. تو اگر اس طرح کے کوئی بچے مجھے سن رہے ہیں یا اس طرح کے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں
تو سارے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ابو سب کے لیے لے کر آئے ہیں تو سبھی میں جو ہے وہ تقسیم کر کے کھائے، بلکہ ابو کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے بچوں کو تقسیم کریں، محبت کے ساتھ جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کاری کرے، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے، اور بچپن ہی سے یہ بچوں کو تربیت بھی دے کہ بچوں ہمیں ایک دوسرے کے حق کو جو ہے وہ جاننا پہچاننا ہے اور ہمیں حق ادا کرنے ہیں، تاکہ بچپن ہی سے بچوں کی فطرت میں یہ چیزیں پیدا ہو تو بڑے ہو کر پھر وہ ڈاکو یا چور یا اس طرح کی صورتیں نہیں بنے گی، بلکہ انشاءاللہ الکریم وہ خیر خواہ بنیں گے، وہ حق کو پامال کرنے والے نہیں بلکہ حق کو ادا کرنے والے بنیں گے. سبحان اللہ. کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شفاع روزے جزا گئے. ایف جین چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری باتیں چل رہی ہے، لیکن آئیے اب وقت ہو جاتا ہے ایک پیارے سے سیگمنٹ فیضان درود و سلام کا. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ ہی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوں گی. پھر سنیے، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوں گی، اور اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. ایف جین چینل کے ناظرین، قابل غور بات ہے، ہم بھی چند لوگوں کے ساتھ میں ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے، کبھی تنہا ہوتے ہیں، کبھی 2-3 لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، چاہے ہماری میٹنگز ہو یا پھر چاہے ہماری پارٹیاں ہوں، فیملی میں ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہم اپنی ان مجالس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں یا پھر ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں؟ یاد رکھیے، اس مجلس میں کوئی برکت نہیں کہ جس مجلس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے. تو عاشقوں کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے، کہ جہاں ہماری مجلس میں برکت ہوں گی. بلکہ اگر میں یہ بھی بیان کروں تو غلط نہ ہوگا کہ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہم غلطیوں سے بچیں گے، لغزشوں سے بچیں گے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ جس مقصد سے بیٹھے ہوں وہ مقصد ہمارا مکمل ہو جائے. درود پاک کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ جو گفتگو کرنے ہم بیٹھے ہوں اس گفتگو کا صحیح نتیجہ نکل آئے. اللہ تبارک و تعالی صحیح رائے اس مجلس میں ہمیں عطا فرما دے. یقیناً درود پاک پڑھیں گے تو اس کی بے شمار برکتوں کا ہم پر نزول ہوگا، بے شمار برکتیں ہمیں ملا کریں گی. تو گزارش ہے اس سیگمنٹ کی برکت سے نیت فرما لیجئے کہ جب بھی ہم بیٹھیں گے، 2-3-4 لوگ بیٹھیں گے، اپنی مجلسوں میں اپنی بیٹھکوں میں اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ناظرین کرام، بہت ہی پیارا سیگمنٹ فیضان درود و سلام آپ نے سماعت کیا۔ نیت فرما لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی سجاد بھائی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو رہی تھی، تو وہ جو پورے جانور میں جو برکت پیدا ہوئی اس کو ذرا صاحب بیان فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کا شرف بخشا سبحان اللہ، تو سبحان گویا کہ ان کے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہو ہے، گئے۔ فضیلت ان کو اور ان کے گھر والوں کو تو ملی ہی ملی، لیکن ان سے متعلقہ جو جانور تھے ان کے اندر بھی ماشاءاللہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک برکت پیدا ہو گئی کہ اس کا وہ جو جانور تھا اس کا تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گیا۔ اچھا، آتے وقت جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا جانور تھا وہ سب سے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا، اتنا کمزور، اتنا لحیف اور اتنا لاغر وہ جانور تھا کہ پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا، لیکن جانے کے وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو جانور ہے وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اس کی گرد سفر کو بھی دوسرے جانور نہیں پہنچ رہے سبحان تھے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ قافلے کی جو عورتیں تھیں انہوں نے آپ سے پوچھا بھی کہ اے حلیمہ، کیا تم نے جانور چینج کر لیا ہے؟ کیا تم نے جانور بدل لیا ہے؟ کیونکہ جانے کے وقت تو تمہارا جانور بالکل پیچھے تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا جانور وہی ہے۔ تو یہ اصل تو برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس جانور کے اندر بھی جان پڑ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے گھر پر لے کر پہنچی تو وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلسل معجزات کا اور اس طرح کی برکات کا ظہور ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اس بات کا اہتمام فرماتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ باہر نہ جائیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے۔ اچھا، جب حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا کہ آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ کی جو بہن تھی رضائی بہن، ان سے آپ نے پوچھا کہ آپ دھوپ کے اندر ان کو کیوں باہر لے گئی؟ تو آپ کی بہن نے برجستہ جواب دیا کہ دھوپ کا تو یہاں پر نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بادل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر سایہ کر رہا ہے۔ جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں یہ بادل بھی چلنے لگتا ہے، اور جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے ہیں وہاں پر بادل بھی سائے کے لیے رک جاتا ہے۔ ہے سبحان اللہ۔ بلکہ ان جانوروں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوروں میں ایسی برکت ہوئی کہ جو جانور ان کے جانوروں کے ساتھ چرنے جاتے ہیں تو ان کے بھی جو ہے وہ تھن بھر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ اور ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ اور ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً کتنے لوگوں کے لیے، کتنے افراد کے لیے، بلکہ ساری کائنات کے لیے باعث برکت ہوئی۔ سجاد بھائی نے بتایا بھی ماشاءاللہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی انوار و برکات ملی۔ آپ کی اونٹنی جو آپ کے جو سواری تھی اس کو بھی اتنی برکتیں ملی۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے منبع برکات ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنی عورتوں نے دودھ پلایا ان سب پر رب نے ایسا فضل فرمایا کہ وہ ساری عورتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کیا شان آپ کی ہے، سیرت کو جمال عطا کیا فرمایا۔ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی بھی کیا برکتیں ہیں۔ جن چینل کے ناظرین، ہم یہ پروگرام پیارے آقا کی پیاری سیرت سن رہے ہیں، اور الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر ہمیں اپنے دیگر ایپیسوڈز میں گفتگو کرنی ہے۔ آپ بنے رہیں ایف جین چینل کے ساتھ، دیکھتے رہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دیکھنے کی ترغیب دلائیں۔ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں گفتگو بڑی پیاری پیاری چل رہی ہے اور من نہیں کر رہا کہ اس کو کلوز کیا جائے، لیکن چونکہ ہمارا ایک
فکس ٹائم ہوتا ہے جس پر ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، محبتوں کو عام کیجیے، اور ہاں، ایف جین چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا